تو سورہ کہف شروع کیا گیا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ کہف میں 4 واقعات اللہ پاک نے 4 واقعات کا ذکر کیا ہے. اس میں سے 2 واقعات کا تذکرہ گزشتہ میں کیا تھا اور بتایا تھا کہ پہلے ان واقعات کو ذکر کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے. اب اس میں سے تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے یہاں آیت نمبر 60 سے بیان فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. دنیا میں اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے 1 لاکھ سے زیادہ، ان میں سے بعض پیغمبر بہت اونچے درجے کے، ان میں سے ایک پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. بلکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ آیا ہے. اور شروع جو قرآن کریم شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے، تو سورہ بقرہ میں ایک طویل حصہ، ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ موجود ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے پیغمبر ہیں. اپنے زمانے میں آپ ایک مرتبہ کچھ وعظ فرما رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ہوں. اور حقیقت بھی تھی، حقیقت یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے عالم تھے اس وقت روئے زمین پر. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس انداز میں جواب دیا کہ میں ہوں، یہ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. وہاں یہ کہنا تھا کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، واللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، یوں ادب کا تقاضا تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے پکڑ کر لی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ نیک لوگوں کی نیکیاں جو مقرب جو بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، بڑے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی غلطی مان لی جاتی ہے. یعنی ہماری نیکی ان کی غلطی ہے. ہم بولے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بولے تو پکڑ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اے موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی جو روئے زمین پر ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض اعتبار سے تمہارے سے زیادہ علم رکھتا ہے. شریعت کا علم سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی رکھتے تھے پوری روئے زمین پر. اس لیے کہ سب بڑے پیغمبروں میں سے 5 بڑے پیغمبروں میں، جتنے پیغمبر ہیں ان میں 5 بڑے پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اتنے بڑے اور اس زمانے کے وہ پیغمبر ہیں، تو سب سے بڑے عالم آپ ہی تھے شریعت کے، علوم تشریعہ کے. لیکن اللہ نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ بعض اعتبار سے علم رکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے اور ان سے علم حاصل کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے کچھ، تو وہ کہاں ملیں گے؟ تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ 2 نہروں کے سنگم، جو مجمع البحرین، 2 نہریں، 2 ندیاں کے جو ملتی ہیں یا 2 دریائیں، تو وہاں وہ ملیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ آپ جاؤ، وہ ملیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خادم تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. یہ بھی بعد میں چل کے بڑے پیغمبر بنے، لیکن اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے. تو حضرت یوشع بن نون کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ یہ دریا کے کنارے چلتے رہیے اور 2 دریا اور ایک آپ کے ساتھ اپنی ایک تھیلی میں آپ مچھلی رکھ لیجئے اور آپ چلتے رہیے. جہاں وہ مچھلی دریا میں چلی جائے وہاں وہ بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر کے وہ چلنے لگے. چلتے چلتے ایک جگہ رکے آرام کرنے کے لیے. جب وہ سو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوشع جگے. اس وقت میں انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی نکلی اور دریا میں چلی گئی. جب گئی تو ایک سرنگ بن گئی، چھوٹی سی وہاں ایک سوراخ بن گیا، جیسے یوں سمجھ لیجیے جیسے برف بن گیا.
جیسے پانی برف بن جاتا ہے تو اس طرح بن کے ایک سرنگ وہاں بن گئی. حضرت یوشع نے اسے دیکھا، اس کے بعد ان کے ذہن سے بات نکل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جگے اور حضرت یوشع سے کہا چلو ہمارا سفر ہم کرتے ہیں. اور کافی لمبا سفر کر لینے کے بعد حضرت یوشع نے رات بھر سفر کرے اور تھک گئے. حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ یہاں ہے، اور بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض تفصیلات بیان کی، تو میں دونوں کو ملا کر کے سنا رہا ہوں، واقعہ بتا رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک وہ مچھلی اندر دریا میں جانے تک اور جہاں تک ان کو پہنچنا تھا وہاں تک جب چلے تو ان کو کوئی تھکان نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب وہ چلنے لگے تو ان کو تھکان ہوئی. تو اب وہ چلے رات بھر اور صبح ہوئی تو آپ نے کہا کہ بھائی وہ مچھلی لے کر آؤ، بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ مچھلی تو ہم جہاں رکے تھے آرام کرنے کے لیے وہاں وہ دریا کے اندر چلے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی وہی تو اصل مقام تھا، اسی کی جگہ سے، اسی کی تلاش میں تو ہم آئے ہیں، وہیں ہم اللہ کے ایک بندے سے ہمیں ملاقات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں وہ جگہ معلوم ہے؟ انہوں نے کہا معلوم ہے. تو پھر وہ دوبارہ دونوں واپس چلے اور چل کر کے وہاں آئے. جب آئے تو دیکھا کہ وہاں دریاؤں کے دونوں دریاؤں کی جہاں ملاقات ہو رہی ہے، سنگم ہے، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں کپڑا چادر لپیٹے ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر، آپ کو اندر معلوم تھا یہی حضرت خضر ہے. یہ خضر کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے، لیکن بخاری شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ نام موجود ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کہا کہ بھئی اس زمین میں سلام کہاں، اس لیے کہ وہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہاں سلام کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو حضرت خضر نے سوال کیا، اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو ایک بات یہاں درمیان میں یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کسی نبی کا کوئی استاذ نہیں ہوتا دنیا میں. نبی کا استاذ براہ راست اللہ ہوتے ہیں. یہ ایک خاص واقعہ ہے. اس میں جو ان کو جو چیزیں وہ حاصل کر رہے ہیں وہ علوم تشریعیہ. تشریع کا مطلب یہ کہ ہم جو شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، احکام ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا احکام اور کیا کن چیزوں سے رکنا ہے، یہ جو احکام ہے یہ بتانا نبی کا کام ہوتا ہے. اور حضرت خضر ان کا کام وہ نہیں تھا، وہ تشریعیات کے نبی نہیں تھے بلکہ تکوینیات کے نبی تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس عالم میں ایک اور نظام چل رہا، جو میں ایک انسان جی رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کوئی بارش ہو رہی ہے، کہیں نقصان ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا، جس کا انسان ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے امور سے متعلق حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو اس کا اس کی ضرورت ان کو نہیں تھی. تو اس لیے یہ جو چیزیں وہ سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی استاذ ہو گیا، اس لیے کہ کسی نبی کا استاد نہیں ہوتا، ان کو براہ راست اللہ سکھاتے ہیں. اس لیے کہ اگر نبی کا کوئی استاذ ہو تو لوگ بعد میں کہیں گے کہ بھی ان سے سیکھ کر کے یہ اپنی بات بیان کر رہے ہیں. اس لیے اللہ پاک کسی نبی کا استاد نہیں بناتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے پاس جو علم ہے ہم کو بھی سکھا دیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ہم دونوں میں جوڑ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کا علم تشریعیات کا ہے اور ہمارا تکوینیات کا. تو اب میں جو کروں گا، جو کام میں کروں گا وہ آپ کو برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کی شریعت کے وہ خلاف ہوگا تو آپ روک ٹوک کریں گے. اس لیے کہ نبی جب کوئی منکر دیکھتا ہے، غلط چیز دیکھتا ہے تو اسے ٹوکنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے وہ. تو اس لیے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ انہوں نے کہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کروں گا. تو چنانچہ حضرت موسیٰ کو اور حضرت یوشع کو لے کر کے حضرت خضر علیہ السلام چل پڑے. تو چلتے چلتے ایک جگہ دریا کے کنارے پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک چڑیا آ کر کے دریا میں وہ چونچ مار رہی ہے اور پانی پی رہی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ، یہ جو چڑیا
اس دریا سے جو ایک پانی کا قطرہ اپنے چونچ میں لے رہی ہے، ہم دونوں کا جو علم ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارے علم کی اتنی بھی نسبت نہیں. یعنی یہ دریا کے مقابلے میں وہ جو چڑیا کی چونچ میں جو تھوڑا سا پانی ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اتنی حیثیت بھی ہمارے علم کی نہیں، اللہ کے علم کے مقابلے میں. تو اس کے بعد ایک کشتی نظر آئی، تو ان حضرات نے روکا اسے، تو کشتی رکی اور کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ کشتی والے جانتے تھے کہ یہ حضرت خضر ہیں. تو انہوں نے جب کرایہ پیش کیا تو انہوں نے کرایہ قبول نہیں کیا کہ نہیں حضرت ہم آپ سے کرایہ نہیں لیتے. تو سفر ہونے لگا. اب سفر کے دوران کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے ایک حصے پہ مارا اور ایک تختہ نکال دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. اب دیکھیے شریعت میں کہاں جائز ہے کہ کسی کی کشتی کو نقصان پہنچا دے، کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا کہ ان کی کشتی کا نقصان کر دیا، جبکہ ان لوگوں نے آپ سے ہم سے کرایہ تک نہیں لیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. اور حضرت خضر نے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ خاموش رہیں اور بعد میں چل کے میں خود آپ کو بتا دوں گا. لیکن ایک نبی جب غلط دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے ٹوکنا ضروری ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ٹوک دیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب آئندہ میں اس کا خیال رکھوں گا. تو اس پر پھر آگے چلے. جب آگے چلے تو ایسا ہوا کہ وہاں کشتی سے اتر کے جا رہے تھے، چند بچے کھیل رہے ہیں. ایک بچے کو پکڑا، اسے قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام. اب ظاہر سی بات ہے شریعت میں یہ بھی جائز نہیں کسی کو قتل کر دینا، اور وہ بھی نابالغ بچہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی ٹوکا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا کہ ایک نابالغ بچے کو آپ نے قتل کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کا علم الگ ہے، میرا علم الگ ہے، میری ڈیوٹی الگ ہے، آپ کی ڈیوٹی الگ ہے. تو یہ من جانب اللہ ہو رہا ہے. جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ ایک نظام ہے اللہ کا. کبھی بعض واقعات اس طرح اللہ نے ظاہر کر دیے بس، ورنہ پورا نظام ایسے ہی چل رہا ہے کہ ایک آدمی کا حادثہ ہو جا رہا ہے، کچھ ہو جا رہا ہے. تو یہ اس میں اللہ کی حکمت ہے. تو حضرت موسیٰ سے حضرت خضر نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اب صبر کروں گا. اس کے بعد پھر آگے چلے. اب یہ ان حضرات کو بھوک لگ گئی تھی اور کھانے کا تقاضا تھا. تو ایک علاقے میں پہنچے تو خوشحال بھی تھے وہ لوگ. ان سے تقاضا کیا، چونکہ اس زمانے میں کوئی ہوٹل وغیرہ کا نظام نہیں تھا، اور اس زمانے میں یہی تھا کہ لوگ جو اپنے علاقوں میں آتے جاتے ہیں ان کو کھلاتے تھے. اس لیے جو ہے اسلام کی ابتدا میں بھی یہ بات ضروری تھی کہ کسی جگہ کوئی جائے تو مہمان نوازی کی جائے، یعنی ضروری تھا، واجب تھا. بعد میں چل کے جب سہولتیں بڑھ گئی، سب ہو گیا، تو پھر وہ حکم ختم ہو گیا. تو اب یہ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری مہمان نوازی کی جائے، تھوڑا بہت ہم کو کچھ کھلا دے. تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، کھلایا پلانے، بڑی سنگ دلی کا اظہار کیا. تو اس پر یہ لوگ آگے بڑھے. وہاں دیکھا کہ ایک دیوار گرنے جا رہی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام وہ تکوینی پیغمبر تھے، تو انہوں نے ہاتھ سے یوں کیا، وہ ٹھیک کیا تو وہ درست ہو گئی. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ حضرت انہوں نے ہم کو کھانا تک نہیں کھلایا، مہمانی نہیں کی، تو آپ چاہتے تو اس پہ کچھ اجرت لے لیتے اور اس سے ہم کھانے کا نظم کر لیتے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہ بھئی ہماری جدائی اب ختم، اب آپ اپنا راستہ لیجئے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے بتایا کہ بھئی یہ جو 3 واقعات ہوئے، میں اپنی طرف سے میں نے نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کیا. یعنی اللہ کی طرف سے میری ایک ڈیوٹی ہے، میرا یہ نظام ہے. وہ کیا ہے کہ اب اللہ نے حکم دیا یہ کرو، میں نے کیا. چنانچہ آپ نے پوری حکمتیں بیان کی. کیا کہ جو کشتی کا نقصان پہنچایا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ کشتی کو میں نے اس لیے نقصان پہنچایا کہ وہ کشتی جہاں جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا.
تو جو بھی ایک خوبصورت اچھی سی کشتی ہوتی تو اسے پکڑ لیتا تھا اور اسے قبضہ کر لیتا. تو میں نے اس لیے نقصان کیا اللہ کے حکم سے تاکہ یہ کشتی بچ جائے. اب وہ مطلب یہ اس کا یہ مطلب یہ نکلا کہ عیب دار کشتی ہو تو اسے وہ نہیں لے لیتا تھا، اس پر قبضہ نہیں کرتا تھا. تو اس لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا. تو اب دیکھیے ایک تکوینی چیز ہے. اسی طریقے سے آگے چل کر جو بچہ تھا وہ بچہ وہ تھا جس کے ماں باپ اچھے تھے، نیک تھے، صالح تھے، لیکن وہ بچہ آئندہ چل کر کے اگر وہ بڑا ہوتا تو وہ کافر ہونے والا تھا، اور یہ ان کے ماں باپ کے لیے فتنے کا سبب ہوتا اور ان کو بھی کافر بنا دیتا. تو اس کی وجہ سے میں نے جو ہے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا، اور اللہ اس کے بدلے میں اسے دوسری اولاد دینے والے ہیں، دے دیں گے. تو یہ اس میں حکمت تھی. اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح نقصان پہنچا دے کر دے، اس لیے کہ وہ ہمارے سے متعلق نہیں، ہم شریعت کے مکلف ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ان کی ڈیوٹی تھی وہ. تو اسی طریقے سے آگے چل کر کے جو دیوار میں نے درست کی تھی، تو وہ دیوار میں نے جو درست کی وہ 2 یتیم بچوں کا گھر تھا، اور ان کے ماں باپ ان کے باپ بڑے نیک صالح تھے. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں اسے درست کر دوں، اس لیے کہ وہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ جو خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، اس میں خزانہ تھا، وہ خزانہ ان بچوں کو ملنے والا تھا. تو یہ حکمتیں تھیں. یہ کہہ کر آپ نے اس کے بعد چھٹی کر لی اور جو ان کو الگ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنانے کے بعد یہ فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تھوڑی دیر خاموش رہتے تاکہ اور ہم کو عجائبات معلوم ہو جاتے. اس لیے کہ یہ ایسا نظام ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم کو یہ واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے. اس لیے اگر یہ خاموش ہوتے تو کیا ہوتا کہ اور کچھ واقعات پیش آتے، اور وہ واقعات بھی دلچسپ واقعات اللہ پاک بیان کرتے اور ہم اس کو سنتے. لیکن چونکہ نبی کے لیے اس طرح غلطی پہ خاموش رہنا جائز نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہ وہ بے صبرے ہو گئے. وہ نبی وہ اس طرح کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں، وہ بے صبری نہیں ہوتے، بڑے سنجیدہ اور بہت ہی بردبار حلیم ہوتے ہیں. لیکن کسی غلطی پہ ٹوکنا نبی کے اوپر ضروری اور واجب ہوتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ نبی کے زمانے میں کوئی کام ہوتا ہو یا ہوا ہو اور نبی اس پہ خاموش ہو جائے تو وہ خود جائز ہونے کی علامت ہے، کم سے کم جائز ہونے کی علامت ہے. نبی کے دور میں کوئی کام ہو رہا ہو اور یعنی تو نبی کی آنکھوں کے سامنے ہو. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کننا نفعل کذا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ کرتے تھے، یعنی حضور کے زمانے. اس لیے کہ اگر ہم کوئی کام دوسری جگہ بھی غلط وہ پردے میں بھی کر رہے ہیں تو اس پر وحی نازل ہو جاتی تھی، نبی کی طرف کے اوپر وحی نازل ہو جاتی، یا پیغمبر کی موجودگی میں ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور وہاں کوئی کام کرے یا کوئی کچھ بولے اور اس پر حضور ٹوکے نہیں، تو یہ خود شریعت ہے، جائز ہونے کی علامت ہے. تو اس لیے اسی وجہ سے یہ اصول علماء نے نکالا ہے کہ نبی کو کسی منکر پر اور کسی غلط چیز پر خاموش رہنا درست نہیں. آج چونکہ تھوڑا دیر سے شروع کریں، یہ ایک واقعے پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اگلا واقعہ بتا کے پھر اس کے بعد ہم سورہ کہف سمجھنے کی کوشش کریں.